میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کے خیال میں آج ہمارے ہیروز کون ہیں تو شاید آپ سوچ میں پڑ جائیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اور اس ویڈیو کے آخر پر آپ نے یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ ہیرو ہیں یا نہیں۔ اب تو یہ بھی المیہ ہے کہ ہماری سادہ لو عوام کے نزدیک ہیروز شاید اب صرف شو بز ہی میں ہوتے ہیں، حالانکہ ہیروز کسی ایک شعبے میں ہی نہیں ہوتے۔ ملک، قوم، معاشرے اور انسانیت کی پکار پر جو بھی لبیک کہتے ہوئے ان کی خدمت کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ لیتا اور اپنا خون جگر پیش کر دیتا ہے، وہ ہیرو ہوتا ہے۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ ہمارے درمیان موجود گمنام ہیروز کا معاملہ تو الگ ہے کہ ان کا اجر تو خدا ہی دے سکتا ہے اور ہمیں ان کا پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن جن کو ہم جانتے پہچانتے ہیں تو کم از کم ان کو تو ان کی زندگی ہی میں خراج تحسین پیش کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے میرے ذہن میں فوری طور پر جو نام آ رہے ہیں ان میں سب سے پہلے تو محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام ہے، جو ہمارے سب سے بڑے ہیرو ہیں۔ پھر ڈاکٹر امجد ثاقب اور ڈاکٹر ادیب رضوی جیسے لوگ ہیں۔ پاک ایئر فورس کے شاہین حسن صدیقی اور نعمان علی خان ہیں۔ سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر غلام حسین اور سلطانہ فاؤنڈیشن کے بانی چیئرمین ڈاکٹر نعیم غنی ہیں۔ یہ وہ ہیروز ہیں جو ابھی ماشاءاللہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یقیناً اور بھی بہت سے ہیں۔ اسی موضوع پر ممتاز دانشور جناب خورشید ندیم صاحب نے اپنے حالیہ کالم میں خوب لکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ اقتباسات ان کے کالم سے آپ تک پہنچاؤں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب قومی مفاد سے لے کر سیاسی نظام تک ہر شے کی تعریف اور انتظام ریاست نے اپنا وظیفہ بنا لیا تو یہ طے کرنا بھی اسی کا کام ٹھہرا کہ ہیرو کون ہوتا ہے۔ شاہراہیں اور چوراہے ایک خاص طرح کی تصویروں اور تمثیلوں سے سجا دیے گئے، ذرائع ابلاغ کو اس کے لیے خاص کر دیا گیا کہ وہ ہیرو کا ایک تصور لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیں۔ یوں ہیرو سازی کے باب میں بھی یک رخا پن سامنے آیا۔ ہم یہ بھول ہی گئے کہ زندگی تو تنوع سے عبارت ہے۔ متنوع زندگی میں ہیرو بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ خارجی دشمن نے جب چڑھائی کی تو اس دیش کے ایسے جوان بھی تھے جو سینے کے ساتھ بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے۔ یہ بھی کسی کے بیٹے تھے اور کسی کے باپ تھے۔ ان کے دلوں میں نہیں معلوم کتنی آرزوئیں تھیں جو مچلتی ہوں گی۔ ایک آنگن کا خیال جہاں ان کی محبت مہکتی اور ان کی شفقت چہکتی ہوگی، انہوں نے اس کو ایک طرف رکھا اور پورے ملک کو اپنا آنگن سمجھتے ہوئے اس کی حفاظت کے لیے جان دے دی۔ جنگ کے دنوں میں وہی ہمارے ہیرو تھے۔ ایک لڑائی آج بھی لڑی جا رہی ہے۔ یہ لڑائی ایک اندیکھے دشمن کے خلاف ہے جو ہمارے گھروں تک آ پہنچا ہے۔ اس ملک کے ڈاکٹر اور ان کا معاون عملہ اس کے خلاف سینہ سپر ہے۔ انہوں نے بھی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ لی ہے کہ اس دشمن کو ہم تک نہیں پہنچنے دینا۔ ان کے پاس حفاظتی لباس ہے اور نہ ضروری بندوبست۔ اس کے باوجود یہ ہسپتالوں میں موجود ہیں اور انسانیت کو بچانے کے لیے سرگرم ہیں۔ یہ آج کے ہیرو ہیں۔ یہ ان کا حق ہے کہ ان کو اجتماعی طور پر خراج تحسین پیش کیا جائے اور ان کی تصویروں سے شاہراہوں اور چوراہوں کو سجایا جائے۔ دین کے وہ عالم بھی ہمارے ہیرو ہیں جو اس وقت لوگوں کو دین بتاتے ہیں جب اس میں تحریف کی جاتی۔ جب دین کے نام پر بے گناہوں کو مارا جاتا ہے تو وہ بھی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ لیتے ہیں۔ وہ غلط تعبیروں کا ابطال کرتے ہیں اور اپنی جان کو مولانا حسن جان، مفتی سرفراز نعیمی اور ڈاکٹر محمد فاروق خان کی طرح اس راہ میں نچھاور کر دیتے ہیں۔ اس رستے پر قدم رکھتے ہوئے انہیں معلوم ہوتا ہے کہ جان جا سکتی ہے، مگر وہ اس پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے ہیرو ہونے میں بھی کیا شک ہے۔ عبدالستار ایدھی جیسے بھی ہیرو ہیں۔ جب انسانی لاشوں کا تعفن میلوں پھیل جاتا تھا اور عزیز و اقارب بھی قریب نہیں پھٹکتے تھے، اس وقت ایدھی آگے بڑھتے اور اپنے ہاتھوں سے لاشوں کی تدفین کرتے تھے۔ جن بچوں کو لاوارث سمجھ کر معاشرہ قبول کرنے سے انکار کرتا، ایدھی انہیں اپنا لیتے تھے۔ یہ نصف صدی سے زیادہ کا قصہ ہے اور اب تو وہ بچے بڑھاپے کی حد کو چھو رہے ہوں گے جنہیں ایدھی نے زندگی کا راستہ دکھایا۔ جماعت اسلامی کی رضاکار تنظیم الخدمت فاؤنڈیشن کے کارکن اس قوم کے ہیرو ہیں جو وبا کے ان دنوں میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کریا جاتے اور کسی صلے کی تمنا کے بغیر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اس تنظیم کا ایک ڈاکٹر اپنی جان دے کر شہادت کا رتبہ پا چکا۔ جماعت اسلامی کی تو خیر سماجی خدمت کی ایک تاریخ ہے جو برسوں پر محیط ہے۔ پھر ڈاکٹر امجد ثاقب کی اخوت جیسے ادارے ہیں جو برسوں سے انسانی دکھوں کا مداوع کر رہے ہیں۔ یہ سب قوم کے ہیرو۔ ایک سماج کی بنت میں کئی رنگ کے دھاگے شامل ہوتے ہیں۔ رنگوں کا یہ تنوع ہی اس کو خوشنما اور متوازن بناتا ہے۔ علماء، اسکالرز، سائنسدان، سیاستدان، فوج کے جوان، موسیقار، گائک، شاعر، ادیب، صحافی، گنتے چلے جائیے۔
یہ سب طبقات ایک سماج کو زندہ اور قائم رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ان میں بہت سے وہ ہوتے ہیں جو ہیرو کا درجہ پاتے ہیں، جو اپنے فن کو اپنا خون جگر دیتے ہیں، تمام نقوش کو تمام کرتے ہیں۔ سب سے بڑا ہیرو تو استاد ہوتا ہے، وہ جو رجالے کار تیار کرتا ہے۔ استاد پہلی جماعت کا ہو یا 16ویں جماعت کا، اسکول کا ہو یا مدرسے کا، دونوں کا کردار ایک جیسا ہوتا ہے، اور یوں سماجی مقام بھی ایک جیسا۔ جو معاشرے استادوں کی قدر نہیں کرتے وہ علم کی قدر بھی نہیں کرتے، اور جو علم کی قدر نہیں کرتا وہ محروم رہتا ہے۔ ہماری محرومی کا ایک بڑا سبب یہی ہے کہ ہم معاشرتی سطح پر استاد کی قدر نہیں کر سکے۔ ایک متوازن معاشرہ سب کی قدر کرتا ہے، سب کی کارکردگی کو سراہتا ہے، جو کسی کی وقت کو کم نہیں کرتا، جو سب کی یادگاریں بناتا ہے اور شعوری سطح پر ان کی خدمات کا اعتراف کرتا ہے۔ اسی کے نتیجے میں آنے والی نسلوں میں ایسے رجل کار پیدا ہوتے ہیں جو جانے والوں کا خلا بھرتے ہیں، اور معاشرے کا ارتقا رکتا نہیں۔ کوئی فن ماہرین سے خالی نہیں ہوتا، اور یوں عدم توازن پیدا نہیں ہوتا۔ جب سماجی سطح پر کسی ایک شعبے کو ہیرو سازی کے لیے چن لیا جائے اور دوسروں کو نظر انداز کر دیا جائے تو آنے والی نسلیں ان میں کوئی کشش محسوس نہیں کرتی۔ جب بچے چوکوں اور شاہراہوں پر یا ذرائع ابلاغ کے توسط سے یہ جانتے ہیں کہ ہیرو ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں تو قوم کی ذہانتیں اسی ایک شعبے کا رخ کرتی ہیں، اور یوں دیگر شعبے باصلاحیت لوگوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ہر شعبے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کے لیے باعث ننگ ہوتے ہیں۔ بددیانتی یا تساہل کی وجہ سے وہ ہم پیشہ لوگوں کے لیے شرمندگی کا سبب ہوتے ہیں، لیکن ایک معاشرے پر بعض اوقات ایسا وقت آتا ہے کہ اس شعبے کے کچھ لوگ اپنی قربانی سے ان کی کوتاہیوں کا کفارہ ادا کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک شعبہ ڈاکٹرز کا بھی ہے۔ کرونا کے دنوں میں ہمارے ڈاکٹرز اور معاون عملہ جس جانفشانی سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اس نے ڈاکٹرز کے وقار میں اضافہ کیا ہے۔ وسائل کی عدم دستیابی کے باوجود انہوں نے دن رات ایک کر رکھا ہے۔ یہ سب لوگ پوری قوم کی تحسین کے مستحق ہیں۔ قوم ان کی خیریت کے لیے دعا گو ہے، ان کی خیریت سے بہت سی انسانی جانوں کی خیریت وابستہ ہے۔ یہ ڈاکٹر اس وقت سب سے زیادہ حکومت کی توجہ کے مستحق ہیں۔ خورشید ندیم صاحب کے بقول ایسے ڈاکٹر بھی ہیں جو بغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہیں، انہیں حفاظتی لباس تک نہیں دیا گیا۔ ان کی حفاظت کا انتظام ترجیحی بنیادوں پر ہونا چاہیے تاکہ وہ دوسروں کی جان بچا سکیں۔ یہی نہیں، انہیں ہیرو کا درجہ دینا چاہیے تاکہ نئی نسل میں خدمت کا جذبہ پیدا ہو۔ ان کی تصویریں چوکوں اور چوراہوں میں آویزاں ہونی چاہیے۔ بحران بعض اوقات ان لوگوں کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں جن کو ہم عام دنوں میں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ سماج تنوع ہی سے قائم رہتا ہے۔ اس کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ ہر فن اور پیشے میں بڑے لوگ پیدا ہوتے رہیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہیرو سازی کا عمل کسی ایک شعبے تک محدود نہ رہے۔ پھر یہ کہ ہیرو بنانے کا عمل سماجی عوامل کے زیر اثر آگے بڑھنا چاہیے، ریاستی قوت سے نہیں۔ ایک متوازن معاشرے کی تشکیل اسی طرح ممکن ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔